بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحمید وقال الحق انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں میری ذات بارک کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ، یا رب تیری عظمت کا زبور ایک جریدہ. توریت تیری حمد ہے اپنا یقیدہ، اور انجیل پہ لکھے تیرے اوصاف حمیدہ. قرآن حقیقت میں تیرا ایک قصیدہ. خالق تیری عظمت کو یہی لفظ بڑا ہے، خالق تیری عظمت کو یہی لفظ بڑا ہے کہ تو اس کا خدا ہے جو نصیری کا خدا ہے. تمام درود و سلام ہو میرا محمد والی محمد پر کہ رحمت کی بارگاہ ہمیں رحمات خود ہی بھیج، رحمت کی بارگاہ ہمیں رحمات خود ہی بھیج، اور عصمت کے آستان پہ صلوات خود ہی بھیج. مالک ہم میں یہ ظرف کہا کہ ان پر پڑے درود، زہرا کے خاندان پہ صلوات خود ہی بھیج. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام درود و سلام ہو میرا حسین مظلوم پر. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا، خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، اور میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے. کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھ دوں، کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھ دوں. یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. کہاں تیرا یزید کہاں میرا حسین، تیرے یزید نے کاٹی جڑے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے. تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی لعنت کی، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے. صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف اس ذات بارک کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ اپنی نعمتوں کو اس پر تمام کر دیا. شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، شکر ادا کرنے والے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، مدح سرائی کرنے والے اس کی نعمتوں کی مدح سرائی نہیں کر سکتے. بے شک تمام تر حمد و ثنا اور تمام تر سجدے اسی کی ذات کو زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور تمام تر حمد و ثنا اور سجدوں کے بعد ہمارا درود اور سلام ہو محمد والے محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. 5 صفر 1444 ہجری. یہ وہ ایام ہے مومنات جب جناب زینب دربار یزیدی میں گئی. بی بی صرف دربار یزیدی میں گئی نہیں ہے بلکہ پورے دربار کو بی بی فتح کر کر واپس آئی. صرف دربار کو بی بی نے فتح نہیں کیا بلکہ پورے شہر شام کو بی بی نے فتح کیا. اگر آپ میرا ساتھ دیں اور اپنے آنسوؤں کو روک سکیں
تو آج کی مجلس پڑھوں گی فاتح شام علی کی علی بیٹی سبحان اللہ. جناب زینب کا وہ تاریخی خطبہ جو بیوی نے دربار یزیدی میں دی. اگر بیوی وہ خطبہ نہ دیتی تو آج حسین کو کوئی یاد نہ رہتا. اگر بیوی وہ خطبہ نہ دیتی تو حسین کے نام کو کوئی زندہ نہ رکھتا. اگر بیوی وہ خطبہ نہ دیتی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میدان کربلا میں جنگ ہوئی تھی یا ظلم ہوا. ہر مقام پہ جناب زینب نے اپنے بھائی کے نام کو زندہ رکھا. جب یہ قافلہ رستے سے گزرتا اور لوگ کہتے کہ نعوذ باللہ یہ باغیوں کا قافلہ جا رہا ہے تو بی بی لوگوں کو روک کر کہتی یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، یہ باغیوں کا نہیں نواسہ رسول کا قافلہ جا رہا ہے. ہر مقام پہ بیوی نے اپنے بھائی کی تعارف کرایا ہے. ہر مقام پہ بیوی نے پہچان کرائی ہے امام حسین اور اس طریقے سے حسین کے نام کو زندہ رکھا ہے. اور جب دربار یزیدی میں بیوی نے خطبہ دیا تو یزید کو بے نقاب کیا اور حسین کے نام کو زندہ رکھا. برائے خوشنودی بی بی زینب سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. ہر مقام پہ بیوی نے امام حسین کے نام کو زندہ رکھا. ہر مقام پہ پہچان کرائی اور یزید کو بے نقاب کیا. تمام علم شریعت کا شہر زندہ ہے. تمام علم شریعت کا شہر زندہ ہے. فقط ایک شخص نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام. سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. حیدری 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 آواز بلند نعرہ صلوات. اللہ تعالیٰ نے کچھ اعزاز جناب زینب کو ایسے دیے جو رسول کے پاس بھی نہیں، جو جناب فاطمہ کے پاس بھی نہیں، جو مولا علی کے پاس بھی نہیں تھے، جو امام حسن اور امام حسین کو بھی نہیں ملے. وہ اعزاز جناب زینب کو ملے اور وہ اعزاز یہ ہے کہ بیوی نے حجت خدا کی حفاظت کی. بے شک بیوی نے حجت خدا کی پہچان کرائی. اب حجت خدا کون ہوتا ہے؟ اس کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ حجت خدا وہ ہوتا ہے جسے ہر چیز کا اختیار ہو، جسے تمام علم پر عبور حاصل ہوتا ہے. حجت خدا وہ ہوتا ہے جو ہر فیصلہ کر سکے، جو کسی سے مشورہ نہ کرے. حجت خدا وہ ہوتا ہے جسے غیب کا علم ہے. امام حسن سے لے کر اور امام محمد باقر علیہ السلام تک. امام حسن سے لے کر اور امام محمد باقر علیہ السلام تک چاروں حجت خدا جناب زینب سے مشورہ کرتی نظر آئی. یہ ہے جناب زینب کا اعزاز کہ حجت خدا بھی ان کے مشورے کے بغیر نہیں چل سکتی. ذرا سی طبیعت مچل رہی ہے، لبوں کے تیور بدل رہے ہیں. ذرا سی طبیعت مچل رہی ہے، لبوں کے تیور بدل رہے ہیں. صدف کی مدحت کا مرحلہ ہے، قلم سے گوہر نکل رہے ہیں. حسن سے باقر ولی تلک بھی اسی کے سائے میں پڑ رہے ہیں. خدا کے چاروں مشیر بھی زینب سے مشورہ کر کے چل رہے ہیں. یہ ہے عظمت جناب زینب. جب امام حسین مدینے سے نکلے اور جب امام حسین نے مدینے سے روانگی کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عباس امام حسین کے پاس اور کہنے لگے کہ مولا آپ جا رہے ہیں، آپ پردیس جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں معاملات خراب ہو جائیں، مولا وہاں جنگ ہو سکتی ہے، مولا اسی لیے مستورات کو ساتھ لے کر نہ جائیں، مولا وہاں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے بہنوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، بیٹیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں. امام نے کہا اے عبداللہ، میں اپنی مرضی سے اپنی بہنوں کو لے کر نہیں جا رہا، میں اپنی رضا سے اپنی بہنوں کو لے کر نہیں جا رہا. یہ مشیت خدا بندی ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ زینب و کلثوم میرے ساتھ جائیں،
کیونکہ امام جانتے ہیں کہ جب امام اپنی جنگ ختم کر لیں گے تو جناب زینب کی جنگ شروع ہے۔ امام جانتے ہیں کہ جب امام اپنے مقصد کو پا لیں گے تو جناب زینب کا مقصد شروع ہوگا۔ امام جانتے ہیں کہ جب میں اپنی شہادت پا چکوں گا تو زینب ہوں گی جو میرے نام کو زندہ رکھے گی۔ امام جانتے ہیں کہ حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی۔ یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا، یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا، زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی۔ جب جناب زینب دربار یزیدی میں جانے لگی تو جانے سے پہلے جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ اے نانا رسول خدا، آپ کا قاتل چھپ گیا، اے اماں سیدہ آپ کا قاتل چھپ گیا، اے بابا علی آپ کا قاتل چھپ گیا، مگر حسین میں تیرے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گی۔ بی بی فرماتی ہے آج میں دربار یزیدی میں جاؤں گی اور حسین کے قاتل کو بے نقاب کر دوں گی، تا قیامت حسین کا قاتل نہیں چھپے گا۔ سب کے قاتل چھپ گئے، بی بی فرماتی ہے لیکن حسین کا قاتل نہیں چھپے گا، حسین کے قاتل کو میں قیامت تک لعنتی قرار دلوا دوں گی، حسین کا قاتل نہیں چھپے گا۔ بی بی فرماتی ہے ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی، اور حسین جس نے کیا ہے سوال بیعت کا، حسین جس نے کیا ہے سوال بیعت کا، قسم تیری میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی۔ جب بی بی دربار یزیدی میں آئی تو دربار کا حال کچھ یوں تھا کہ یزید اونچے تخت پہ بیٹھا ہوا، یہ دربار آج بھی موجود ہے، یہ مسجد کے نام سے آج مشہور ہے، مسجد بنو امیہ کے نام سے یہ دربار جانا جاتا ہے۔ بہت پرانی مسجد ہے، بہت تاریخی مسجد ہے، ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اس مسجد میں آئے تھے اور پھر اسی مسجد میں انہیں شہید کیا گیا، ان کا مرکز بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ جب بنو امیہ کا دور آیا تو بنو امیہ نے اس مسجد پر قبضہ کر لیا، اور جب یزید کا دور آیا تو اس نے اسے اپنا دربار بنا لیا، اپنا سینٹرل پوائنٹ بنا لیا، یعنی اپنا مرکز بنا لیا۔ اب یہاں سے یہ حکومتی معاملات دیکھا کرتا تھا۔ جب بی بی آئیں تو یہ اونچے تخت پہ بیٹھا ہوا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، 38 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی سفر کو بی بی آئی ہیں، جمعے کا دن تھا، بی بی نے دربار میں قدم رکھا اور میرے چوتھے امام نے جب دربار میں قدم رکھا تو سامنے یہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے منبر پہ بیٹھا ہوا جناب امیر کو برا بھلا کہہ رہا۔ جب چوتھے امام نے یہ دیکھا کہ میرے دادا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو میرے امام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یزید میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، اس کے غلاموں نے امام کے توق میں ہاتھ ڈالا اور امام کو بٹھا دیا اور کہا قیدیوں کو حکمرانوں کے آگے بولنے کی اجازت ہے۔ بار بار میرے چوتھے امام کھڑے ہوتے، بار بار انہیں بٹھا دیا جاتا۔ جناب زینب بڑی دیر سے سب دیکھ رہی، جب بی بی نے دیکھ لیا نا کہ میرے بھتیجے کو کوئی بولنے نہیں دیتا، سید سجاد کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کوئی بولنے نہیں دیتا، تو بی بی نے سوچا کہ اب میں قیام کروں، اب میں خطبہ دوں گی۔ اب ایک سوال یہاں ہم سے بہت کیا جاتا ہے کہ جناب زینب کو ضرورت کیا تھی آخر خطبہ دینے کی؟ بی بی جانتی نہیں تھی کہ شرابی کا دربار ہے، بی بی جانتی نہیں تھی کہ نامحرموں کا مجمع ہے، تو جناب زینب کو ضرورت کیا تھی کہ جناب زینب خطبہ دے؟ یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ اب بی بی کو تو ہر چیز کا علم،
इसमत फातिमा की पली हुई है, आगोश रिसालत की पली हुई है, आगोश इमामत में बीबी ने परवरिश पाई हुई है। अब बीबी जानती है कि जब वक्त के इमाम पर पाबंदी हो तो मस्तूरात का बोलना जहाद कहलाता है। जब पहले अली पर पाबंदी लगी तो जनाब फातिमा ज़हरा ने कयाम किया, जब वक्त के दूसरे अली पर पाबंदी लगी तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने क़याम किया। अब बीवी जानती है कि मेरे भतीजे को कोई कुछ कहने नहीं देता। अब यहाँ एक पैगंबर अकरम की एक हदीस भी बताती चलूँ कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अफजल जहाद वो है जो जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बयान करे। रसूल कहते हैं कि जो जहाद तलवार से किया जाए, जो हथियार से किया जाए, वो जहाद असगर कहलाता है, और जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बयान करना अफजल जहाद है, जहाद अकबर है। अब जनाब ज़ैनब है रसूल की नवासी। अब बीवी ने रसूल की इस हदीस का अमली नमूना पेश किया है दरबार यजीदी में। अब सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जुल्म मैदान करबला में हुआ। अगर सबसे बड़ा जुल्म मैदान करबला में हुआ तो सबसे बड़ा जुल्म अगर मैदान करबला में हुआ है तो सबसे बड़ा जालिम यजीद हुआ, क्योंकि उसने जुल्म किया है। अब सबसे बड़ा जालिम और जाबिर बैठा है, अब उसके सामने कलमा हक बयान करना है। अली की बेटी के अलावा ये कोई कर नहीं सकता था। अब जनाब ज़ैनब ने चाहा कि वो क़याम करे, वो खुतबा दे, तो मेरी बीवी ने चौथे इमाम से कहा कि सैयद सज्जाद, मैं चाहती हूँ कि मैं खुतबा, मैं चाहती हूँ मैं यजीद से बात करूँ। मेरे चौथे इमाम ने कहा, अम्मा आप क्या कहना चाहती हैं, आप खिताब क्यों करना चाहती हैं? तो मेरी बीवी फरमाती है, मेरा दिल है कि खुतबात के अंदाज में तकरीर करूँ, मेरा दिल है कि खुतबात के अंदाज में तकरीर करूँ मैं। अजब है कि अब मिदत शब्बीर करूँ मैं, कुरान है शब्बीर तो तफसीर करूँ मैं, और तारीख के सीने पे ये तहरीर करूँ मैं, और तारीख के सीने पे ये तहरीर करूँ मैं। मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में डर जाती है कर्रार की बेटी। पढ़िएगा मोहम्मद आले मोहम्मद। चौथे इमाम ने कहा, जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं, अम्मा ये शराबी का दरबार, अम्मा ये शराबी का दरबार है, जालिम और जाबिर का दरबार है। आप इन सबके सामने बोल लेंगी, आप इनके सामने खुतबा दे लेंगी। बीबी फरमाती हैं, जुर्रत मेरे गदियाल के आंगन से चली है, जुर्रत मेरे गदियाल के आंगन से चली है, इस्मत मेरे ननियाल के आंगन में पली है। सज्जाद फसाद मुझे विरसे में मिली है, सज्जाद फसाद मुझे विरसे में मिली है। जिस बाप की जीनत वो दुनिया से अली है, जिस बाप की जीनत वो दुनिया से अली है। मैं हैदर कर्रार का आकाश लगूंगी, मैं हैदर कर्रार का आकाश लगूंगी, बोलूंगी तो अब्बास को अब्बास लगूंगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अब बीवी को इजाजत मिली चौथे इमाम से। अब दरबार का हाल ये है कि ये ऊंचे तख्त पे बैठा हुआ था, 38 मुल्कों के सफीर इसके सामने बैठे हुए। एक सफीर ने खड़े होकर पूछा, ए यजीद तूने हुसैन को क्यों कत्ल किया? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने हुसैन को कत्ल ही कर दिया? ये कहने लगा, हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता, हुसैन ने मेरे इख्तियार को तस्लीम नहीं किया। मैंने हुसैन को बहुत समझाया लेकिन हुसैन ने मेरे इख्तियार को तस्लीम नहीं किया, इसलिए मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। जैसे इसने कहा ना कि हुसैन ने मेरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करा, बस इधर जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और खड़े होकर बीवी ने कहा, ए यजीद मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती। इसने गुलामों को इशारा किया कि इस बीवी को बिठा दो, ये बीवी बात ना करने पाए। जैसे इसने कहा कि इस बीवी को बिठा दो, ये बात ना करना पाए, तो जनाब ज़ैनब कहती है, कौन रोकेगा मुझे, क्या कहने, कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से? यबना तुल्का, ए तुल्का की औलाद, तू मुझे खुतबा देने से रोकेगा?
کیا کہنا؟ تلقا کہتے ہیں اس غلام کو جسے آزاد کر دیا جائے. بیوی کہتی ہے اے تلقا کی اولاد تو مجھے روکے گا؟ تو بھول گیا فتح مکہ پر میرے نانا رسول خدا نے تیرے دادا سفیان کو اور تیری دادی ہندا کو آزاد نہیں کیا تھا؟ تو مجھے روکے گا خطبہ دینے سے؟ اب جتنے سفیر دیکھ رہے تھے کہنے لگے یزید یہ مستور ہے، قیدی ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بھلا تیرا یہ کیا بگاڑ لے گی، اس کو بولنے دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ ایک جملے سے تمام دربار کو منقلب کر دے گی. کہا پھر بھی ہے تو مستور نا، اس کو بولنے دے، اس کو بولنے دے. جناب زینب نے کہا اے یزید میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، مگر تیرے دربار میں یہ جو روشن دان ہے ان میں سے ہوائیں آ رہی ہیں اور یہ شور پیدا کر رہی ہیں، اس شور کو روک تاکہ میں تجھ سے بات کر سکوں. واہ واہ واہ. کہا بی بی یہ میرے اختیار میں نہیں. بی بی نے کہا کہاں گیا تیرا اختیار، کہاں گیا تیرا اختیار؟ بی بی نے کہا اچھا ہوا تیرے اختیار میں نہیں. یہ جو تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں یہ اپنے پاؤں اٹھاتے ہیں اور زمین پہ مارتے ہیں، ان کی ٹاپوں سے شور پیدا ہوتا ہے، اس شور کو روک تاکہ میں تجھ سے کچھ بات کر سکوں. کہا علی کی بیٹی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. بی بی نے کہا اچھا جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں؟ چل جانور جو گھوڑا ہے وہ سرکش ہوتا ہے، یہ جو اونٹ کھڑے ہیں ان کی گردنوں میں بندھی ہوئی ہیں گھنٹیاں، ان سے شور پیدا ہو رہا ہے، اس شور کو روک تاکہ میں تجھ سے کچھ بات کر سکوں. کہا علی کی بیٹی عجیب باتیں کرتی ہو، کہتے ہواؤں کو روک دوں، گھوڑے کے پاؤں کو روک دوں، اونٹوں کی گردنوں کو روک دوں، یہ سب میرے بس میں نہیں، یہ سب میرے اختیار میں نہیں. بی بی نے کہا اچھا یہ سب تیرے اختیار میں نہیں، یہ سب تیرے بس میں نہیں، تو اب تو ہمارا اختیار دیکھ، اب تو ہمارا اختیار دیکھ. بس بی بی نے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا یزد و جد. جس گھوڑے نے پاؤں کو اٹھایا وہ واپس زمین پہ نہ رکھ سکا، جس اونٹ نے گردن کو جھکایا تھا وہ اونٹ واپس گردن کو اٹھا نہ سکا، جو ہوائیں روشن دان سے آ رہی تھی وہ وہیں رکی رہ گئی، اندر آ نہ سکی. تمام دربار پہ سناٹا چھایا کہ یہ بی بی کیسے معجزے دکھا رہی ہے. بی بی نے کہا اب بتا قیدی ہم ہے یا تو ہے؟ یہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ علی اور اولاد علی معجزات دکھا سکتے ہیں، میں اتنا تو جانتا ہوں کہ علی کی اولاد معجزے دکھا سکتے. اب یہ بھرے دربار میں مان رہا ہے کہ علی کی اولاد معجزے دکھا سکتی ہے، آل رسول معجزہ دکھا سکتے ہیں. اس نے بھرے دربار میں اس بات کو مانا. بی بی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اس کائنات کو ہم چلاتے ہیں، اس کائنات کو ہم چلاتے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہماری عزت کو کم کر دیا؟ تو ہماری عزت کو کبھی کم نہیں کر سکتا، یہ عزت ہمیں خدا نے عطا کی ہے. بی بی کہتی ہے نہ میرے بھائی کا نام کبھی جھکے گا، نہ کبھی میرے بھائی کا نام مٹے گا. بی بی فرماتی ہے حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے، تو راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے، تو خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے، تو در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے. تو اس نے الگ الگ ملکوں سے فوجیں منگائی تھی نا، جھک جھک کے اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ امام حسین کو شہید کرنا ہے، اس نے فوجیں منگائی تھی. در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے، تو لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لینا وہ سر اونچا ہے خود آج بھی تجھ سے. زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. بنانے اہل بیت پہ لعنت بے شمار، بنانے اہل بیت پہ لعنت بے شمار. نبی پاک پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. بی بی نے کہا میرے شبیر کا اور تیرا تو کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں، تو نے ناحق حسین کو قتل کیا، کہاں میرا بھائی حسین، کہاں تجھ جیسا یزید. یہ کہنے لگا کیوں مقابلہ نہیں تھا، میرے پاس تخت ہے، حکومت ہے،
शाही है, ताज है, तो मेरा और हुसैन का मुकाबला क्यों नहीं हो सकता। बीबी फरमाती है, इसमत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, इसमत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर, तकरीब तेरा अज़्म वो तामीर का पैकर, तकरीब तेरा अज़्म वो तामीर का पैकर, तू रिज सरापा है वो तदहीर का पैकर, तू रिज सरापा है वो तदहीर का पैकर, तू रिज सरापा है वो तदहीर का पैकर, तू जिस्मों का हाकिम है वो ज़ैनब का वली है, तू माविया ज़ादा वो हुसैन इब्ने अली है। हैदरी, 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 मोहम्मद वाली मोहम्मद सलवात। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दरबार में हलचल मचना शुरू। अब तमाम दरबार में हुआ कि ये बीबी क्या फरमा रही है, ये बीबी कह रही है इनका नाम नहीं मिट सकता, ये बीबी क्या कह रही है, ये बीबी मौसे दिखा रही है। अब यजीद ने जो देखा कि दरबार में बगावत होनी शुरू हुई तो इसने अपने मौज़िन को इशारा किया। अब दरबार के कोने में बैठा हुआ था दरबार का मौज़िन, इसने इशारा किया, कोने से मौज़िन खड़ा हुआ और उसने अजान देनी शुरू की। मौज़िन ने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब यजीद सोच रहा था कि अली की बेटी कुछ भी कर ले अजान नहीं रोकेगी, अली की बेटी कुछ भी कर ले अजान नहीं रोकेगी, अली की बेटी कुछ भी कर ले अजान नहीं रोकेगी। इधर मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूल अल्लाह, इधर ज़ैनब ने हाथ को उठाया, मौज़िन के लब बंद हुए। बीबी फरमाती है दरबार तेरा, हुकूमत तेरी, शाही तेरी, सिक्का तेरा, ताज तेरा, सिपाही तेरे, मौलिक तेरे, मौज़िन तेरे, माहौल तेरा। अगर तेरे अंदर इतनी ताकत है तो इस मौज़िन से कहे क्या इस अजान से मेरे नाना का नाम निकाल के तेरे नाना का नाम डाल दे। यजीद ने कहा बीबी मैं ये नहीं कर सकता। तो बीबी ने कहा तो फिर तू मान ले कि हम दुरूद वाले हैं, तू लानत वाला है। बीबी कहती है तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, भूखेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देखेंगे तेरी जिल्लत की सपट आवाम गवाही। और अब आ ही गई हूँ तो करूँगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूँ तो करूँगी यहाँ शाही, कर दूंगी कलम मुफ्ती काजिम के कलम को, घर घर में लगा दूंगी मैं गाजी के अलम को। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीबी फरमाती हैं ऐ लोगों सुनो, मैं बागी की नहीं नवासे रसूल की बहन, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे नाना, अली मुर्तज़ा मेरे बाबा, सैयदा मेरी माँ, मलकतुल अरब जो थी वो मेरी नानी, मेरी दादी फातिमा बिनते असद के लिए दीवारे काबा शब्द। अब इधर बीवी ने अपना तारुफ कराया। अब तमाम दरबार में हलचल। एक यहूदी सफीर खड़े होकर कहने लगा ए यजीद तूने क्या जुल्म, तूने अपने रसूल के नवासे का गला काट दिया, ये तूने क्या किया। अब हमारे बीच मूसा नहीं, लेकिन अगर मूसा की नस्ल से कोई बाकी होता तो हम उसकी वही इज्जत करते जो हम मूसा की करते। एक ईसाई सफीर खड़ा हुआ कहने लगा ए यजीद तूने क्या जुल्म किया, तूने अपने नवासे के रसूल के नवासे का गला काट लिया। हमारे ईसा ने शादी नहीं की, लेकिन हम ईसा की सवारी की वही इज्जत और तकरीम करते हैं जो हम ईसा की करते थे। अब जब बगावत शुरू हुई तो ये घबरा गया, कहने लगा हुसैन को मैंने नहीं मारा। ये जुमले आप आज भी सुनते हैं, मैंने हुसैन को नहीं मारा, वो तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मारा है। बस जैसे इसने कहा ना कि मैंने हुसैन को नहीं मारा, बीवी ने एक दफा अपने भाई के सर को देखा और कहा भैया गवाह रहना, मैंने भरे दरबार में आपके कातिल से कहलवा दिया, हुसैन को मारना जुर्म भी है, हुसैन को मारना जुल्म भी। अब तमाम दरबार कहने लगा ये बीवी बाज़मत बीवी लगती है, ये बीवी बा किरदार बीवी लगती है, ये बीवी सच्ची बीवी लगती है। बीवी ने कहा मुझे बाज़मत जानते हो,
मुझे बाकिरदार जानते हो। तो बस बीवी ने हाथ को बढ़ाया और बीवी ने कहा, या सैयदी या मौलाई, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे इमाम, अब आप खड़े हो जाइए। जनाब सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ा, बीवी ने खड़ा किया और कहा कि अब इनको मानो, ये मेरे भी इमाम है, ये मेरे भी आका है। अब लोगों ने जब इमाम को देखा तो कहा, हम आपको भी सुनना चाहते हैं। आप मिंबर पर तशरीफ लिया। फिर चौथे इमाम ने खुतबा दिया। इमाम का खुतबा बहुत तुलानी है। इस तरीके से बीवी ने हुज्जत खुदा की हिफाजत की, इस तरीके से बीवी ने हुज्जत खुदा को बचाया। बस आखिरी शेर जनाब ज़ैनब की शान में, फिर मसाइब की मंजिल। बीवी अजीज से फरमाती है, ज़मीं भी तुझ पर तंग रहेगी अगर तू ज़ेरे ज़मीं रहेगा, ज़मीं भी तुझ पर तंग रहेगी अगर तू ज़ेरे ज़मीं रहेगा। कुछ इस तरीके से मार दूंगी, मैं सोचती हूँ कहीं रहेगा। अंधेरे लम्हों का फैसला सुन, अंधेरियों का मकी रहेगा। जहाँ ये तेरी सल्तनत रही है वहाँ का तख्ती नहीं रहेगा, जहाँ ये तेरी सल्तनत रही है वहाँ का तख्ती नहीं रहेगा। ना जी सकेगा ना मर सकेगा, ना जी सकेगा ना मर सकेगा। कुछ इस तरीके से इंतकाम लूंगी, ये देश मुझसे मंसूब होगा, ये देश मुझसे मंसूब होगा। मैं सुबह आई हूँ शाम लूँ। कुछ इस तरीके से अली की बेटी ने शाम को लिया है कि आज भी बीबी फातह शाम कहलाती। आज जब आप जाएं ना, शाम एयरपोर्ट पे उतरे, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं गए खुदा उन्हें शाम शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आता है, सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। हर शख्स ज़ैनबिया ज़ैनबिया कहता नजर आता है। यजीद की कब्र का नाम और निशान मिट गया। अगर नाम बाकी तो अली की बेटी का, अगर कोई जानता है तो सिर्फ हुसैन को जानते हैं। अगर आज कोई जिंदा है तो सिर्फ ज़ैनब जिंदा है, हुसैन जिंदा है। मगर बड़ी मुश्किल से बीवी ने इस शाम को फतह किया। बहुत मसाइब उठाए अली की बेटी ने इस शाम शहर को फतह कर दिया। जहाँ शाम का बाजार खत्म होता है और दरबार शुरू होता है। किताब सोबनामे आले मोहम्मद में लिखा कि जहाँ बाजार खत्म होता और बाजार शुरू होता 40 कदम का ये फासला है। जब आप शाम शहर जाएं तो आप चलकर खुद नाप कर देखिएगा कि ये 40 कदम का फासला है। किसी रिवायत में लिखा कि अली की बेटी ने ये 40 कदम का फासला 38 अजानें सुनकर, और किसी रिवायत में लिखा कि 70 अजानें सुनकर ये अली की बेटी ने फासला तय किया है। और जब बीवी पूछती, ऐ सैयद सज्जाद, हमें यहाँ क्यों रोका गया है, तो मेरा बीमार इमाम फरमाता, अम्मा दरबार को सजाया जा रहा है। इतना लोगों का इज़्दिहाम था कि आवाज लगी, सवारियों को बिठा दिया जाए, तमाम बीवियों को पैदल लेकर आया जाए। तमाम बीवियां दरबार में दाखिल हुई। शिमर ने एक एक बीवी का तारुफ कराया। एक 4 साला बच्ची भी थी। शिमर ने तारुफ कराया, ये है सकीना बिल्दे हुसैन, हुसैन के सीने पे सोने वाली। हुसैन इससे बहुत प्यार करते थे। यजीद ने कहा, बच्ची को आगे लो। जनाब सकीना आगे आई। यजीद ने कहा, सकीना तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। कहा, हाँ यजीद, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। कहा, तुम्हें प्यार से क्या खिलाते थे? बच्ची ने कहा, मुझे खुरमे खिलाया करते थे। बस उसने कश्त को आगे बढ़ाया और कहा, हमने भी तुम्हारे लिए इसमें खुरमे मंगाए हैं। बच्ची ने भाई की तरफ देखा। चौथे इमाम ने इजाजत दी। बच्ची ने तश्त पे से कपड़े को हटाया। अब जो कपड़े को हटाया, सारे इमाम हुसैन नजर आया। बच्ची ने चाह आगे बढ़कर उठा ले। यजीद ने तश्त को पीछे खींचा।
کہا نہیں سکینہ ایسے نہیں، تم تو آلے رسول ہو، تم تو معجزات دکھاتے ہو۔ بات تو جب ہے جب سر امام حسین خود تمہاری گود میں آئے، بس ایک دفعہ حیدر کرار کی پوتی کو جلا لایا، 2 قدم پیچھے ہٹی، کہا بابا آج آپ کی اور میری محبت کا امتحان ہے، بابا سکینہ کی گود میں آ جائیے۔ تمام دربار نے دیکھا، سر امام حسین تشت سے بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد شم نے مجھے تماچے مارے، بابا جو گوھر آپ نے مجھے پہنائے تھے شمر نے اس طرح چھینے کہ آج تک ان سے خون بہ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب سب کا تعارف مکمل ہو گیا تو ایک بار یزید نے کہا اس میں سے زینب بنت حسین اس میں سے زینب بنت علی کون ہے؟ بس میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ کوئی عباس کے دل سے پوچھے، عباس کا دل لمحوں میں تڑپا، اے شہزادی آپ کا نام تو کبھی میں نے بھی نہیں لیا۔ شمری نے کہا وہ جو سفید بالوں والی بڑھیا کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی۔ کہا یہ سفید بالوں والی بڑھیا کون ہے؟ کہا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے، یہ اس نے سارے رستے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ کہا اس پہ ظلم کرتے، کہا بہت ظلم کیے مگر یہ علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑتی۔ کہا اگر ظلم کیا ہوتا تو پردہ چھوڑ دیتی، میرے سامنے ظلم کرو۔ ایک غلام نیزہ لے کے آگے بڑھا، جناب فضہ کے سر پر مارا، جناب فضہ کا چاندی جیسا سر یاقوت کی طرح سرخ ہوا۔ جناب زینب نے ہاتھ رکھا کمر پہ، اے اماں فضہ، اے اماں فضہ میرا پردہ چھوڑ دی۔ بی بی نے کہا نہیں، یا تو اماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے، کہ اماں پھر کچھ کرو۔ ایک بار جناب فضہ نے دائیں دیکھا، ایک بار جناب فضہ نے بائیں دیکھا، کہا یہاں کوئی حبش کا رہنے والا نہیں۔ ایک حبشی غلام آیا اور آ کے کہنے لگا اے قیدن تو نے اس قید میں حبشیوں کو کیوں یاد کیا؟ کہا تم اپنی شہزادی کو جانتے ہو جس کا نام میمونہ تھا؟ غلام نے کہا اگر تو قیدن نہ ہوتی تو میں تلوار سے تیرا سر جدا کر دیتا۔ تو دیکھ نہیں رہی یہاں لوگ شراب پی رہے ہیں، تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا۔ اب جناب فضہ نے بالوں کو ہٹایا، کہا غور سے پہچان میں وہی میمونہ ہوں۔ کہا تو شرابی کے دربار میں کیا کر رہی ہے؟ تو آلے سادات کی نوکری کرتی تھی۔ بی بی نے کہا آنکھوں کو جھکا، پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ حبشی نے اشارہ کیا، 70 غلاموں نے تلواروں کو کھینچا، یزید کے تخت کو گھیرا اور کہا بے غیرت تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ علی کی بیٹیوں کی طرح ہماری شہزادی بلا وارث ہے؟ بس اس جملے کا سننا تھا، زینب لبوں میں تڑپ